أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین، درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 107 تک تلاوت کر رہے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن کو ادب سے، عظمت کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دوسروں کے
تبلیغ اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کے ساتھ سنتے ہیں۔ درجات منہ، بڑے بڑے درجے ہیں اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، ومغفرتاً، اور مغفرت ہے، ورحمہ، اور رحمت، وکان اللہ، اور اللہ ہے ہی، غفوراً، بڑا بخشنے والا، رحیماً، بڑا رحم کرنے والا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، توفاہم الملائکۃ، فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے، قالوا، وہ کہیں گے، فیما کنتم، تم دین کے کون سے کام میں تھے، قالوا، وہ کہیں گے، کننا مستضعفین، ہم کمزور تھے زمین کے اندر، بے بس تھے زمین کے اندر، قالوا، وہ کہیں گے، الم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعۃ، کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع، کشادہ، فتہاجروا، تو تم ہجرت کر لیتے، فیہا، اس میں، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، مأواہم، جن کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین، مگر وہ کمزور، بے بس، من الرجال، مرد، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ کوئی راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں، فاولئک، نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، عسى اللہ، امید ہے، ان یعفو عنہم، کہ اللہ ان کو عفو، انہیں معاف کر دے، وکان اللہ، اور اللہ ہے ہی، عفواً، بڑا درگزر کرنے والا، غفوراً، بڑا بخشنے والا، اور من یہاجر، جو ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد، تو پائے گا وہ، فی الارض، زمین کے اندر، مراغماً کثیراً، کثیراً وسعہ، بہت ساری کشادگی، اور من یخرج، جو نکلے گا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجراً، ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم، پھر، یدرکہ، آ جائے اس کو، یا پالے اس کو، الموت، موت، فقد وقع، تو تحقیق کی واقع ہو گیا، اس اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اس کا ثابت ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ کے ذمہ، اور کان اللہ، اللہ ہے ہی، عفواً، اور اللہ ہے ہی، وکان اللہ، اور اللہ ہے ہی، غفوراً، بڑا بخشنے والا، رحیماً، بڑا رحم کرنے والا، اور اذا ضربتم، جب چلو تم، فی الارض، زمین کے اندر، فلیس، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تقصروا، کی تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز کی، ان، اگر، خفتم، تمہیں خوف ہو، ان یفتن، کہ تمہیں تکلیف میں ڈال دیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان، بے شک، الکافرین، کافر، کانوا، ہیں، لکم، تمہارے، عدوا مبینا، کھلے دشمن، اور اذا، جب، کنت، آپ ہو، فیہم، ان میں، فاقمت، پھر آپ قائم کریں، لہم، ان کے لیے، الصلاۃ، نماز کو، فلتقم، تو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، طائفۃ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، اور ولیأخذوا، اور چاہیے کہ لے لیں وہ، اسلحتہم، اپنا ہتھیار، اپنا سامان، فاذا، پھر جب، سجدوا، وہ سجدہ کر لیں، فلیکونوا، تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں، من ورائکم، تمہارے پیچھے، ولتأتی، اور آئے، طائفۃ اخری، دوسری جماعت، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے،
فلیسلو تو وہ نماز پڑھے معا کا آپ کے ساتھ، ول اور لیاخذوا لے لیں حذرہم اپنا ہتھیار، واسلحتہم اور لے لیں اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار، ود الذین پسند کرتے ہیں کفروا کافر لوگ، لو تغفلون اگر تم بے خبر ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے سامان سے، اپنے ہتھیار سے، وامتعتکم اور اپنے سامان سے، فیمیلون پھر وہ حملہ کریں علیکم تم پر میلتم واحدہ یک بار کی، ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر، ان کانا اگر ہو بکم تمہیں اذن تکلیف من مطر بارش کی وجہ سے، او یا کنتم ہو تم مرضى بیمار، او تضعوا کہ رکھ دو تم اسلحتکم اپنے ہتھیار، وخذوا حذرکم اور تم اپنا بچاؤ ساتھ رکھو، اور تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو، دونوں ترجمے اس کے کر سکتے ہیں۔ ان بے شک اللہ اعدہ تیار، بے شک اللہ نے اعدہ تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز کو ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور لیٹے لیٹے، فَإِذَا پھر جب اطمأننتم تمہیں اطمینان ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر، کتابا موقوتا وقت کانت علی وقت فرض کی گئی ہے ایمان والوں پر، کتابا موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ، ولا تہینوا اور تم ہمت نہ ہارو، فی ابتغاء القوم لوگوں کو تلاش کرنے میں، ان تکونوا اگر تعلمون اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنہم تو ان کو بھی یعلمون تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون جیسے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے، وترجون من اللہ اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما اس کی لا یرجون جس کی وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ اور اللہ ہے ہی علیمن اور اللہ ہے ہی علیمن بڑا جاننے والا، حکیمن بڑا حکمت والا، انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی الیک آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق سچائی کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں میں، بما اس کے ذریعے سے، اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا، جو اللہ نے آپ کو دکھایا، ولا تکن اور نہ ہو جائیے آپ، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ جھگڑنے والے، واستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کیجیے، معافی مانگیے، ان بے شک کان اللہ ہے اللہ، غفوراً بڑا بخشنے والا، رحیماً بڑا رحم کرنے والا۔ تو یہ ہماری آج کی تفسیر اور آج کا سبق آیت نمبر 107 تک ہے، آیت نمبر 96 سے ہم چلے تھے، تو چلیے اب اس کی تفسیر سن لیتے ہیں۔ یہاں درجات بیان ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کہ اللہ نے انہیں بہت سارے درجے دے رہے ہیں، اور کیا مغفرت ہے اور رحمت ہے، تو پھر ان کے یہ انعام یہاں ذکر ہوئے، اور پھر ان لوگوں کا ذکر آیا جنہوں نے کفر کی حالت میں موت آ گئی اور اس دنیا سے چلے گئے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان کے ساتھ بیعت کی، لیکن جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ پھر اپنی قوم کے ساتھ مل گئے، انہی کے بارے میں یہ حکم آیا ہے۔ اسی طرح ایک ابن جریر کی روایت یہ ہے، اور علامہ جساس نے بھی احکام القرآن میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان تو لایا تھا، لیکن واپس آ کر اپنی قوم کے پاس پھر کفر کا اظہار کرتے تھے خوف کی وجہ سے، تو انہی سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تم دین کے کون سے کام میں لگے ہوئے تھے،
وہ کہیں گے ہم بے بس تھے، ہم کیا کرتے، ہم سے کوئی کیا ہو سکتا تھا، ہم سے کچھ بن نہیں پڑتا تھا، ہم کیا کرتے اس کے لیے. تو اللہ ان سے پوچھے گا بھئی آپ کو اگر وہاں دین کا اظہار کرنے اور دین پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں تھی، موقع نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، تو وہاں سے چلے جانا تھا، وہاں سے ہجرت کر جانی تھی. تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت کرنا جو تھا وہ فرض تھا. لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت فرض نہیں ہے. ہاں اگر کہیں پر ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں جیسے کہ برما کے مسلمانوں، روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، تو وہاں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. ہاں پھر ہر عمل کے لیے اور ہر کام کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے یہاں پر اس آیت میں ان لوگوں کو نکال دیا جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، تدبیر کرنے کی، راستے کا پتہ نہیں کہاں جانا ہے کیا. تو ان سے اللہ نے عفو فرما دیا. عفو کے معنی ہجرت ہی ساقط کر دی، اور جو کچھ گناہ ان سے ہوئے تھے ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. یہاں تک کو ان آیات میں حضرت مفسر تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پچھلی آیتوں میں جہاد کا تذکرہ تھا، اور وہاں جو ہے عموم جو شر تھا اس سے اس کا تذکرہ اور اس کے احکام بتلائے گا. اب جو خصوصی شر ہے، خصوصی شر سے بچنے کے لیے پارٹیکلرلی اور نجی طور پر آدمی اپنے آپ کو شر سے، کفار کے شر سے، دینی اور دنوی شر سے بچانے کے لیے کیا راستہ ہے کہ جس ملک میں ایسے حالات ہوں، جس جگہ پر ایسے حالات ہوں، وہاں سے ہجرت کر جائے. پھر اس میں تمام کی تمام ہجرتیں، چاہے وہ حج کے لیے جائے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جائے، علم حاصل کرنے کے لیے جائے، خلوص نیت کے ساتھ جو بھی نیت لے کر وہ اپنے گھر سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش اور اس کی وسعت کے مطابق اگر اس کو اسی حال میں موت آ جائے گی تو اللہ اس کو اجر دیں گے. اب جو ہے یہاں قصر صلاح یعنی نماز کے اندر قصر کرنا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ نماز کے اندر قصر کرنا، وہ جو ہے 77 کلومیٹر اپنے گھر سے کوئی دور چلا جائے تو اس کو جو ہے نماز ظہر میں اور عصر میں اور عشاء کی 4 فرائض میں 2 ہی رکعتیں پڑھنا، یہ حنفیہ کے نزدیک ضروری ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک قصر کرنا واجب ہے. اور اگر اب کسی نے پڑھ لی 4 رکعت اور وقت ابھی موجود ہے، بھولے سے پڑھ لی تو وقت موجود ہے، تو جب بھی اس کا اعادہ کرنا واجب ہے. اور اگر اس نے بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ لی اور وقت نکل گیا تو اب نماز کو لوٹانا اور اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مقیم کسی مسافر امام کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اس کو بھی اس نماز کا اعادہ کرنا واجب اور ضروری ہے. من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین، تو یہ جو ہے یہ کوئی ضروری قید نہیں ہے. ان الکافرین کانوا، چاہے خوف ہو یا نہ ہو، صرف سفر کی وجہ سے قصر کرنا واجب ہو جاتا ہے فرض نماز کے اندر. اسی طرح اگر سفر کے اندر فرض نماز قضا ہوئی ہو، نہ پڑھی گئی ہو، تو جب گھر پہنچے گا، سفر ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد بھی اس کی جو قضا کی جائے گی وہ بھی 2 رکعتیں ہی قضا کی جائے گی، پوری نہیں پڑھی جائے گی. باقی تفصیلی احکامات فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے، یا کسی مستند عالم دین سے، عالم ربانی سے، عالم حق مسلک دیوبند کے عالم سے وہ مسئلہ پوچھ لیا جائے. یہ جو یہاں جو ہے یہ حالت جنگ میں جب نماز پڑھنی ہو اور تمام جو مجاہدین ہیں یا جو اسلامی فوجی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی امیر کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ ہر ایک کے لیے سب سے زیادہ محبوب یہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھے. تو اس لیے اس کا طریقہ بتا دی. اسی لیے اگر اس کے بعد بھی کوئی مسلمانوں کا بڑا امیر جو ہے
تو سارے لشکری اور سارے فوجی اسی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں، تو وہاں بھی نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں، ایک پہلے جو ہے دشمن کے سامنے رہے اور دشمن کا خیال رکھیں کہ وہ کہیں حملہ کر کے نقصان نہ پہنچائے، ایک نماز پڑھے، صرف ایک رکعت پڑھیں گے اور پھر چلے جائیں گے، اور پھر دوسری آئے گی اور وہ آ کے ایک رکعت پڑھیں گے۔ اب جو ہے ایک ایک رکعت پڑھیں گی، پہلی جماعت صرف سجدہ کر کے چلی جائے گی، دوسری آئے گی اور سجدہ سلام وغیرہ کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے گی امام کے پیچھے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو باقی جو اس کے بعد بھی جو مسلمانوں کے امراء ہوں گے، حکام ہوں گے، ان کوئی حاکم ایسا ہے، کوئی امیر ایسا ہے کہ تمام لوگ اسی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی اجازت ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ پھر دیکھیے کہ ہتھیار جو ہے، دیکھیے اسلام کی خصوصیت کیا ہے کہ ہر وقت چوکنا رہنا، بیدار رہنا، یہ اسلام کا خاصہ ہے، ایک خصوصیت ہے کہ جنگ کا میدان ہو، خون کا بازار گرم ہو، جان کا سودا ہو رہا ہو، اس وقت بھی سستی، کاہلی، غفلت کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمیشہ۔ اور اسی وجہ سے بھی فرمایا کہ عین نصوص جو ہے، جو عین فرض حکم ہوتا ہے، اس وقت بھی آدمی کو، جیسے نماز ہے، اس وقت بھی آدمی کو اس چیز کا انتظام اور اہتمام کرنا چاہیے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی مالی یا جانی نقصان لاحق نہ ہو۔ تو لہٰذا کر کے عام طور سے جب مسجد جاتے ہیں جوتے گم ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے بہت قیمتی جوتے ہوتے ہیں اور پھر اس پر پچھتاوا ہوتا ہے، کبھی شیطان آ کر پھر یہ کہتا ہے کہ بھائی مسجد جانا ہی نہیں چاہیے، یہاں چوری ہوتی ہے، یہاں جانا ہی نہیں، لہٰذا اس سے پہلے ہی اپنے جوتے یا اور کوئی سامان ہو ان کے حفاظت کا اور ان کو ایسی جگہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے جہاں سے وہ ضائع نہ ہوں اور کسی قسم کا ہمارا نقصان نہ ہو اور شیطان کو بھی ہم پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ حذرکم ان اللہ عدل کا، تو یہ جو ہے، اسی لیے محققین نے فرمایا کہ ہر عبادت کا جو مغز ہے، مقصود ہے، وہ ذکر ہے۔ تو حالت جنگ میں بھی فرمایا کہ دل سے تم ذکر کرتے رہو۔ اب جو ہے یہ تو اس وقت ہے کہ جب میدان کارزار میں نماز پڑھنے کا موقع ہو اور پھر جماعت کرنے کا بھی موقع ہو، لیکن اگر ڈر ہو، جان کا خطرہ ہو، تو پھر بلا جماعت کے تمام مجاہدین اور تمام فوجی جو ہوں گے، اسلامی لشکر کے جو فوجی ہوں گے، وہ الگ الگ نماز پڑھ لیں گے، اکٹھے نماز نہیں پڑھیں گے، الگ الگ نماز پڑھیں گے اس وقت جان۔ اسی طرح سے اس وقت قبلے کی طرف رخ کرنا اور قبلہ رو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بس صرف رکوع سجدہ کر لینا کافی ہے۔ دوسری جو ہے یہ ہو کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے اور موقع ہے، تو اس وقت میں فرمایا کہ اس وقت جماعت کا اہتمام کر لیا جائے۔ اگر ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، امیر کے پیچھے، پھر تو وہ طریقہ بتایا جو پہلے ان آیات میں آ گیا کہ ایک جماعت صرف سجدے تک ہی ایک ہی رکعت پڑھے گی، پھر دوسری آ کر دوسری رکعت پڑھے گی۔ لیکن ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر فرمایا کہ پھر یہاں پر کہ ایک جماعت کو کھڑا کر دیں گے دشمن کے مقابلے میں، اور دوسری جماعت جو ہے وہ اپنی نماز جماعت کے ساتھ پوری کر لے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل نماز یہ ہے کہ اس کو شرائط کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں ویسے نہیں پڑھی گی۔ فرمایا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے تم نے پوری شرائط اور رعایت کے ساتھ پڑھی ہے، لہٰذا اس کا بھی آپ کو پورا پورا ثواب اور اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ اور پھر جب امن ہو گیا تو اب نماز کو اہتمام کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، آداب و مستحبات کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چونکہ نماز جو ہے یہ اللہ کا ایک عظیم حکم اور ایک عظیم عبادت ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ ہمت نہ ہارو، جو تکلیف آتی ہیں اللہ کے راستے میں پیش آتی ہیں، آپ کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، چونکہ آپ تو اللہ سے وہ امید رکھتے ہو، جنت کی امید رکھتے ہو۔ اسی لیے فرمایا اما مع النصر فوق المعالی و اما مع اللہ فی الخالدین، کہ یا تو واپس لوٹیں گے، مال غنیمت ملے گا اور دنیوی فائدہ ملے گا اور ثواب ملے گا، اور اگر شہید ہو گئے تو شہادت ملے گی، اور شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے، جس سے بڑھ کر
اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں حالتوں میں مسلمانوں کو قلبی طاقت اور قوت حاصل ہے، اور غیر مسلموں کو اور کافروں کو یہ چیز نہیں، چونکہ ان کے اللہ پر ایمان نہیں، آخرت کو وہ مانتے نہیں۔ تو گویا دونوں طرح سے مسلمان جو ہیں، چاہے وہ غازی بن کے لوٹے یا وہ شہید ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا غلبہ بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا، مسلمانوں کو یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ کریں بھی اور کرائیں بھی۔ اور پھر استغفار جو ہے، استغفار کا بہت فائدہ ہے کہ صبح و شام استغفار کیا جائے، اس کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ یمددکم باموال، مال کا فائدہ بھی ہے، اولاد کا فائدہ بھی ہے، اور اسی طرح سے معاشی اور اکنامک کی جو حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کے بھی ٹھیک کرنے کے لیے استغفار ایک بہت اچھا اور نسخہ اکسیر ہے جو آدمی کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی، ان کو سننے کی اور اخلاص کے ساتھ ان کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔